سوال یہ جناب، نبی پاک علیہ السلام سے یقیناً دنیا میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اربوں چاہنے والے، اور قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا. لیکن ان سے ملاقات کے لیے کبھی ہم نے ایسا کوئی احادیث میں روایتوں میں نہیں سنا کہ بھائی کوئی قافلہ کر کے آؤ یا فلاں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ملیں گے. مگر آپ سے ملنے کی بڑی شرائط ہے جناب، کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اب لکھنے والا یا بھیجنے والے نے یہ بھیجا کہ میرے بھی تو آپ پیر ہیں، تو کیا مجھے اپنے پیر سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے شرط پوری، تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے معاملات اپنی جگہ پر مثال دینی بھی مناسب نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہم لوگ گناہ گار لوگ کا. تو میرا مسئلہ یہ کہ اگر پہلے میں ملتا تھا، آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ایک بار بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ تھا، بزرگوں کا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں رات کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا، پھر اپنے حساب سے ہم نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، اور ملک بھر سے بزرگ حضرات تشریف لائے تھے. تو یہ مطلب اتنا ہجوم ہوا، ہم نے ٹائم رکھا تھا اتنے ٹائم میں ٹوکن حاصل کر لیں، اور عمر 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر. تو مطلب جہاں ٹوکن مل رہے تھے، یہ بزرگوں نے ان پر دھاوا بول دیا. 50 سال سے اوپر لوگوں والوں نے دھاوا بول دیا، ان کے ٹیبل کرسیاں الٹ پلٹ ہوئی، یہ بھاگ کر جان بچائی ان لوگوں نے. ہاں، تو یہ بھی ہوا تھا. اور یہ ملاقات چلی تھی، آپ کو حیرت ہوگی کہ دن 11 بجے تک، فجر کے بعد بھی اور صبح 11 بجے تک. فجر کی نماز کا ہم نے وقفہ دیا تھا. فجر کی نماز میں نے بھی پڑھنی تھی اور لوگوں نے بھی پڑھنی ہے. تو پھر فجر کی نماز میں پھر ملاقات شروع ہو گئی. تو میرے کو یاد پڑتا ہے تقریباً 11 بجے تک چلی تھی. اللہ اکبر. تو یہ اس طرح کے جو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، انہوں نے صرف شاید سنا ہوتا ہوگا، انہوں نے قریب اگر دیکھا نہیں ہوتا. ایک ماضی کی یاد آئی، غالباً فیصل آباد میں اجتماع تھا یا اپنے دھوبی گھاٹ میں، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا وہاں. جب میں کراچی سے چلتا تھا، سندھ میں داخل ہوتا، پھر پنجاب، تو خیبر پختونخوا، اس طرح یہ دورہ ہوتا تھا. دعوت اسلامی کے شروعات کا دور بتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ بہت جلدی عاشقان رسول نے میری دعوت کو قبول کیا، کہ یہ سمجھ گیا کہ یہ دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے والی ہے. کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی سیاست اپنا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو ایک نوجوان نے کو ناراضی والا پرچہ مجھے بھیجا، وہ دوران بیان، کیونکہ وہ بانس وغیرہ چاروں طرف بندھے ہوئے تھے. تو بولا یہ آپ نے مطلب یہ کیا کر رکھا ہے، یہ بانس باندھ کے رکھے ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آیا کہ آپ کو کوئی مار دے گا، کھا جائے گا، پتہ نہیں وہ اس طرح کا اس نے لکھا ہوا. تو میں نے اسی اجتماع کے دوران اس کا جواب دیا، اور جو بھی مجھے جیسا آتا تھا میں سمجھایا کہ یہ ہماری مجبوری ہے. پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی یا نہیں. اچھا، پھر جب یہ دعا وغیرہ ختم ہوئی، صلاۃ والسلام ہو گیا، وہ پبلک نے جو دعوا بولا اور یہ کراس کر کر کے گریل جو تھی نا، پھاند کود کر جو یہ اندر آئے اور ہڑاوڑی کی نا، تو ان میں وہ بھی شامل تھا. یعنی میں تو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پرچہ دیا تھا اور اب میرے کو سمجھ آ گئی کہ ماسک کیوں لگائے تھے آپ نے. اللہ اکبر. تو خود دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا، ورنہ اس کو بھی کہ یہ کیا، یہ تماشا لگا رکھا ہے، ماسک کیوں باندھے، کھا جائے گا، کوئی قریب تو جا نہیں رہا اس کے. لیکن پتہ چل گیا. سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات اللہ علیک.